السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشیل ناول۔ کمنٹ یور فیوریٹ کپل حالیہ اور زران۔ اسپیشل ایپیسوڈ کون کون چاہتے ہیں؟ سپرد خاک نور خان۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ وہ میرا منگیتر ہے، حق رکھتا ہے مجھ پر وہ۔ صبیحہ نے اپنا آپ اس سے چھڑوایا۔ اگر وہ تمہارا اپنا تھا تو پھر اس کے چھونے پر اتنا غصہ کیوں امڈایا ہے؟ چھونے دیتی اسے؟ اس کی آواز میں طنز تھا، آنکھوں میں سوال۔ وہ پلٹ کر بولے، لہجہ کانپ رہا تھا مگر آواز زہر آلودہ تھی۔ فضول باتیں بند کرو۔ میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں جو ہر کسی کو اپنے وجود کی حدیں پار کرنے دیں؟ غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ اس نے چھوا، غصہ اس سوچ پر تھا کہ کسی نے مجھے کمزور سمجھا۔ اگر آج میں نہ آتا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا؟ وہ تم پر زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا، آواز بھاری ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تمہاری خاموشی کو اس نے کمزوری سمجھ لیا تھا۔ اور کچھ لوگ اجازت نہیں بس موقع ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال صبیحہ سراج خود رکھ سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر نگاہیں اٹھا کر بولی، آواز میں کڑوا اعتماد تھا، نظر آ رہا ہے نا کتنا خیال رکھ سکتی ہو میں اپنا؟ کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ سہارا مانگنے سے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ شکر کرو وہ بچ گیا، ورنہ یاور خان سے کہہ کر آج یہیں اس کی قبر بنوا دیتا۔ اس کی آنکھوں میں جنون سا اترا ہوا تھا، آواز میں سرد مہری۔ اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، آئندہ اگر کسی کو بھی تمہارے پاس دیکھا نا تو میں جان سے مار دوں گا۔ صبیحہ کو اس نے زبردستی جیب میں دھکیل دیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ جیپ کچے راستوں پر گاؤں کی طرف دوڑ رہے تھے اور ہر جھٹکے کے ساتھ اس کا دل بھی لرز رہا تھا۔ وہ اسے سیدھا اس کی حویلی لے آیا تھا، وہی جگہ جسے کبھی تحفظ سمجھا جاتا تھا آج قید بن چکی تھی۔ سراج جو اب تک خاموش کھڑا تھا، یکدم آگ کی طرح تپ اٹھا۔ یہ کوئی عام آمد نہیں تھی، خان لوگ ان کی حویلی میں آ چکے تھے۔ وہ حویلی جو عزت، روایت اور خاموش فیصلوں کی گواہ تھی، آج ٹکراؤ کا میدان بننے والی تھی۔ شاہ سائیں نے آگے ایک قدم بڑھایا۔ یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کی بھاری آواز صحن کی دیواروں سے
ٹکرا کر لوٹ آئی۔ یاور خان نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غرور تھا، جیسے وہ اب بھی خود کو اس زمین کا مالک سمجھتا ہو۔ خان لوگوں کی موجودگی نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ ہر آنکھ میں سوال تھا، ہر سانس میں خطرہ۔ سراج کا ہاتھ بے اختیار کمر کی طرف گیا۔ وہ جانتا تھا آج اگر ایک لفظ بھی حد سے بڑھا تو یہ حویلی خون مانگ لے گی۔ میرے یہاں آنے کی وجہ آپ کی پوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ لڑکی میری ہے، اس پر میری ملکیت ہے۔ یہ الفاظ حویلی کے در و دیوار پر کسی زخم کی طرح ثبت ہو گئے۔ صبیحہ کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ شاہ سائیں کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ غصے کی رگیں گنپٹیوں تک ابھر آئیں، مگر یاور خان رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے سرد لہجے میں بات مکمل کی، مگر ہر الفاظ موت کا پیغام تھا۔ اگر اس کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچا بھی، وہ ذرا سا جھکا، آواز اور بھی خطرناک ہو گئی، تو یاد رکھنا اس دفعہ یاور خان قتل کرنے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ فضا میں ایک چیخ دب کر رہ گئی۔ سراج نے بے اختیار بندوق کی طرف اشارہ کیا اور شاہ سائیں جان گیا تھا یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ جنگ کا اعلان تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ اس کی آواز میں گرج تھی۔ ہم تمہیں کبھی بھی اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ یاور خان کے ہونٹوں پر ایک ٹیڑھی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو سچ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے ذرا سا سر جھکایا، جیسے کسی راز کو ظاہر کرنے لگا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی نگاہ صبیحہ سے ہٹ کر شاہ سائیں کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ پوچھو اپنی بہن سے۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پچھلے 8 مہینوں سے وہ میرے ساتھ تعلق میں تھی۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح سب کے دلوں میں اتر گئے۔ سراج کا سانس اٹک گیا اور صبیحہ کے قدم لرز گئے۔ یاور خان نے آخری وار کیا۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ شاہ سائیں کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ابھری۔ یاور خان نے
بات ختم کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اور یاد رکھنا، نکاح پر نکاح تم نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر حویلی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، یہ رشتوں، عزت اور خون کے درمیان لکیر کھینچ دینے والا اعلان تھا۔ صبیحہ یکدم آگے بڑھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں سچ کی طاقت تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخی۔ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر یاور خان کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں آئی، الٹا وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو سچ سے زیادہ یادوں پر یقین رکھتی ہو۔ اس نے ایک قدم صبیحہ کی طرف بڑھایا۔ ہمارے درمیان بہت کچھ ہوا ہے صبیحہ بی بی۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر ہر لفظ زہر بن کر پھیل گیا۔ یہ سن کر شاہ سائیں کے صبر کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ سراج نے بندوق مضبوطی سے تھام لی۔ صبیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ دوبارہ بولی، مگر اب اس کی آواز میں خوف شامل ہو چکا تھا۔ یاور خان نے نظر جما کر جواب دیا، جھوٹ؟ پھر یہ سب کیوں یاد ہے مجھے اور تم کیوں نہیں بھول پا رہی؟ یہ جملہ حویلی کے صحن میں گونجتا رہا۔ یہ صرف الزام نہیں تھا، یہ صبیحہ کی عزت اور شاہ سائیں کے غرور کے بیچ کھڑی ایک جنگ تھی۔ کسی کی بیوی کو کوئی دوسرا نہیں اپناتا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بن چکی تھیں اور یاور خان کی بیوی کا اگر نکاح کہیں اور کرنے کا سوچا بھی، وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر ہر لفظ کو چبا چبا کر بولا، تو میں سب کو جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر صحن میں کھڑی عورتوں کی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ سراج نے بندوق سیدھی کر لی اور شاہ سائیں کا ضبط آخر کار جواب دینے لگا، خبردار! شاہ سائیں کی آواز آسمان سے ٹکرائی، یہ حویلی ہے، کوئی بازار نہیں جہاں آ کر دھمکیاں دی جائیں۔ مگر یاور خان پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہ معاملہ عزت کا نہیں رہا شاہ سائیں، وہ سرد لہجے میں بولا، اب یہ ملکیت کا ہے اور میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ صبیحہ نے کانپتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، ضد تھی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، وہ لرزاتی آواز میں بولی،
اور نہ کبھی بنوں گی۔ چٹاخ آواز صحن میں یوں گونجی جیسے خاموشی کا سینہ چاک ہو گیا ہو۔ صبیحہ کے رخسار پر جلتا ہوا نشان ابھر آیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹی مگر گری نہیں۔ سراج کی آنکھوں میں پاگل پن اتر آیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ دھاڑا۔ تم اسی کے ساتھ تھی اس دن، اسی لیے تم نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی۔ اسی لیے اس نے انگلی یاور خان کی طرف کی، پھر نفرت سے تھوکتے ہوئے بولا، یہ تھپڑ اس کے بھائی نے مارا تھا نا؟ ہاں۔ فضا میں زہر گھل گیا۔ عورتوں کی سسکیاں بلند ہوئیں مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ بول سکے۔ شاہ سائیں پتھر بن کر کھڑے رہے، آنکھیں سرخ، جبڑا پنچا ہوا۔ سراج کے الفاظ اب خنجر بن چکے تھے۔ عزت کو خاک میں ملا دیا ہے تمہاری بیٹی نے سراج۔ وہ خود ہی خود کو مخاطب کر کے کہکا سا لگا گیا، ایسی بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی صبیحہ نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف درد اور بغاوت۔ اگر عزت اتنی ہی نازک ہوتی، وہ لرزاتی مگر صاف آواز میں بولی، تو ایک تھپڑ سے ٹوٹ جاتی یا ایک جھوٹ سے۔ یاور خان نے مداخلت کرنا چاہی مگر شاہ سائیں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ وہ لمحہ فیصلہ مانگ رہا تھا یا خون بہے گا۔ لالا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زرکان کے چہرے پر غصہ اور ذلت ایک ساتھ بھڑک اٹھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ اٹھایا جیسے دوسرا تھپڑ سب کچھ ختم کر دے گا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ یاور خان نے بجلی کی تیزی سے زرکان کی کلائی پکڑ لی تھی۔ اس کی گرفت لوہے جیسی سخت تھی، آنکھوں میں ایسی وحشت کہ سامنے والا سانس لینا بھول جائے۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ آئندہ، یاور خان کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں موت کی ٹھنڈک تھی، میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے زرکان کی کلائی کو ذرا سا مروڑا۔ درد کی ایک لہر دوڑ گئی تو میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سراج ایک قدم آگے بڑھا مگر شاہ سائیں نے اسے نظروں میں روک لیا۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ اب حد سے آگے جا چکا ہے۔
صبیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اس نے یاور خان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یاور نے پہلی بار پلکیں جھپکائیں۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی یا بندوق؟ وہ سرد لہجے میں بولا، مگر تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ حویلی کی فضا میں جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ یہ صرف تھپڑ یا دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ شاہ سائیں نے پتھر دل فیصلے کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، صرف سرد حتمیت۔ یہ لڑکی مزید یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے حکم سنایا اور صبیحہ کی طرف اشارہ کیا، اسے یہاں سے نکال دو۔ صحن میں جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ شاہ سائیں نے نظریں یاور خان پر جمائیں۔ یہ لڑکی تمہارا گناہ ہے، اسے تم ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یاور خان کے چہرے پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہوا، پھر وہ ہنسا، کھوکھلی کڑوی ہنسی۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ اس کا اگلا دھماکہ تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، مگر اب صرف نفرت ہے۔ وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے رکا نہیں، قدم بڑھائے صبیحہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ دھک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ جھکا، آواز کانوں میں زہر بن کر انڈیلی، تم میری نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ صبیحہ کے قدم لرز گئے، مگر وہ گری نہیں۔ آنسو بہہ رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے۔ نفرت تمہاری ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میرا گناہ نہیں۔ لے کر جاؤں گا۔ یہ اس کا اگلا دھماکہ تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، مگر اب صرف نفرت ہے۔ وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے رکا نہیں، قدم بڑھائے صبیحہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ دھک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ جھکا، آواز کانوں میں زہر بن کر انڈیلی، تم میری نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ صبیحہ کے قدم لرز گئے، مگر وہ گری نہیں۔ آنسو بہہ رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے۔ نفرت تمہاری ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میرا گناہ نہیں۔ شاہ سائیں نے رخ موڑ لیا۔ سراج نے دانت پینچ لیے۔ زرکان کی مٹھیوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ حویلی کے دروازے کھلنے لگے، اور سب جانتے تھے یہ صرف ایک لڑکی کی بے دخلی نہیں تھی، یہ ایک جنگ کی شروعات تھی۔ حویلی کے دروازے بند ہوتے ہی اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ صحن کے بیچ تنہا کھڑی تھی، سامنے نفرت، پیچھے بے حسی، اور اندر ایسا درد جو چیخ بھی نہ بن سکا۔ یاور خان کے قدم
دور ہوتے گئے مگر اس کے الفاظ فضا میں رہ گئے۔ وہ جانتا تھا کچھ زخم خون نہیں مانگتے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکتے ہوئے اس کی نگاہ بکھری ہوئی چیزوں پر پڑی۔ کنگھی، خوشبو کی ادکھلی بوتل، ایک ٹوٹا ہوا کڑا، سب کچھ موجود تھا، بس وہ نہیں تھی۔ ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا۔ آئینے میں اسے اپنا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا مگر آنکھوں میں کہیں دور ایک سوال ٹھہر گیا تھا۔ کیا واقعی سب ختم ہو چکا تھا؟ خاموش کمرہ گواہ تھا، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی غیر موجودگی ہر چیز میں بولتی رہتی ہے۔ دور ایک سوال ٹھہر گیا تھا۔ کیا واقعی سب ختم ہو چکا تھا؟ خاموش کمرہ گواہ تھا، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی غیر موجودگی ہر چیز میں بولتی رہتی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر زران کی نظر ایک پائل پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پائل کی چمک اس کے دل میں کہیں یادوں کی چنگاری بھڑک گئی۔ اس نے فوراً اسے غور سے دیکھا۔ یہی وہ پائل تھی جو اس نے لندن میں اس لڑکی سے ملی تھی، وہ لڑکی جو اس کے لیے ایک لمحے کی خوشی اور ایک طویل یاد بن گئی تھی۔ یادیں تیزی سے دماغ میں دوڑ گئیں۔ وہ لمحہ جب وہ لڑکی ہنستی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی انگلیوں کی وہ ہلکی سی جھلک اور وہ پائل جو اس کے قدموں میں بجلی کی طرح چمکی تھی۔ یہ تو وہی ہے، کیا حالے وہی لڑکی ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں؟ آہ خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ زران نے گہری سانس لی۔ حالے نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا وہ لندن گئی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے۔ اگر وہ لڑکی حالے تھی تو میں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زران کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان ابھری مگر آنکھیں سخت ہو گئیں۔ وہ جان گیا تھا، یہ پائل پہچان گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ یادیں بھی، جو ابھی تک خاموش مگر زندہ تھیں۔ یہ لمحہ صرف یادوں کا نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا کہ کچھ رشتے، کچھ احساسات کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے لوگ دور ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے پائل کو اٹھا کر پاکٹ میں رکھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اب شہر کے لیے نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک بار حالے سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا حالے وہی لڑکی ہے یا پھر اس کا